الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہرے جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ، از بہر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، کل رخا شہزادہ گلگوں کبا امداد کن یا غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایبا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. حضرات، جیسا کہ ہماری دنیا و آخرت کی نعمت، یعنی دنیا جسے اہل بیت کہتی ہے اور دنیا بعد میں کہے، مصطفیٰ نے پہلے فرما دیا ہے کہ آسمان کو امن، چین، سکون، قرار، سلامتی پہاڑوں سے ہے اور اہل زمین کو میری اہل بیت سے. بس اہل بیت کا حکم آیا، میں آپ کے سامنے حاضر آیا، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ مجھے اس پروگرام یہاں چالو ہے اس کا کوئی وہم و گمان نہیں ہے. سامع خیالی سے میں ادھر ہی چلا جاتا، مگر باپو سے بات ہوئی اور آپ لوگوں کی محبت کہ 35 کلومیٹر ہی کا تو معاملہ ہے، چلو مل کے چلتے ہیں. اور ویسے بھی ابھی میں نوکری کرتا تو ہوں نہیں کہ کسی کے قید میں رہوں. احسان حسین پاک کے صدقے اور ان کے ٹکڑے پر پلنے والا ہے. ایک شاعر کا شعر کبھی کبھی یاد آتا، بار بار میں پڑھتا ہوں کہ مجھ کو روزی دینے والا میرے رب کی ذات ہے، میرے گھر ہر دم ہوتی رحمت کی برسات ہے، اور 56 اونٹ کے ساتھ چھاتی والے تیری کیا اوقات ہے. مذہب میں تبدیلی لانے کتنے آئے چلے گئے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، پچھلے 2 سال سے بھی میں نوکری کرتا نہیں. میں جب تک چاہوں رہ سکتا ہوں، جب چاہوں جا سکتا ہوں، مگر پھر بھی خیال آیا کہ چلا جاؤں، کیونکہ پچھلے 8 دن سے، یعنی سنیچر کل ہے، کل پکا 8 دن ہوگا، میرے بال بچے چھوڑ کے آئے ہیں، تو مجھے چلا جانا چاہیے تھا. مگر اہل بیت کا حکم مل کے جاؤ، میں ملنے کی نیت سے آیا. پھر سنا کہ پروگرام چالو ہے اور باپو نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ہی آئیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، طبیعت ناساز ہے تو کیا پتا حسین اعظم کا کرم ہو جائے تو 10 منٹ بول دوں، اسی بہانے سے ہماری اور آپ کی ملاقات ہو جائے. اب اتنے انسان سے ملاقات اگر میں کل صبح گھر گھر جاؤں تو چائے نہیں ہوگی، کیتلی ہوگی. وہ کہتے ہیں نا، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، پھر احسان کا نام دانے دانے پہ نہیں ہوگا، بوری اور گوڈاؤن پہ ہو جائے گا. بس اسی بہانے سے سب سے ملاقات ہو گئی. اللہ ہماری اور آپ کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے. آج ہم اور آپ حسین اعظم کا ذکر کرنے بیٹھے. کون حسین؟
وہ حسین جن کے باپ کے بارے میں نبی نے فرمایا ان علی مال قرآن والقرآن مال علی، کہ بے شک علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ وہ حسین جو نبی کا نور عین ہے، علی کا دل کا چین ہے، وہ حسین جو نبی کے نور عین ہے، فاطمہ کے دل کے چین ہے، وہ حسین جو نبی کے نور عین ہے، حسن کے دل کے چین ہے، وہ حسین جو نبی کے نور عین ہے، عاشقوں کے دل کے چین ہے۔ کہانی بس اتنی سی ہے، یزید تھا حسین ہے۔ کہانی بس اتنی سی ہے، یزید تھا حسین ہے، اور قسم خدا کی حسین تو ایسا زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ جس نے جس زبان سے حسین کو زندہ بولا اس کی زبان زندہ، کسی نے قلم سے لکھا حسین زندہ تو اس کا قلم زندہ، کسی نے گرلاس سے سینے گرلاس پہ لکھا حسین زندہ تو وہ کتاب قیامت تک زندہ، کسی نے محفل میں تقریر کی تو وہ مقرر بھی زندہ، اور جس نے سنا ان کے کان بھی زندہ۔ کیوں؟ حدیث پاک کی روشنی میں، کیونکہ حسین کو زندہ کہنے والا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ حسین سے دشمنی کرے، حسین سے محبت کرنے والا ہی حسین کو زندہ کہے گا، حسین سے محبت کرنے والا ہی حسین کو زندہ کہنا سنے گا۔ اب سنو، ان کا نانا مصطفیٰ نے فرمایا ہے، اور یاد رہے پہاڑ اپنی تباہی کے لیے اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، آسمان اپنی تباہی کے لیے مثل روئی کے پیالے اپنا سینہ چاک کروا سکتا ہے، مگر قسم خدا کی نبی کا فرمان نہ کبھی بدلا ہے اور نہ کبھی بدل سکتا ہے۔ نبی نے فرمایا من ماتا علی آل حب محمد ماتا شہیدا، جو آل رسول کی اور حب آل رسول کی محبت میں مرا وہ عام موت نہیں مرا بلکہ شہید کی موت مرا۔ میں نے پوچھا اے قرآن جس پہ تو نازل ہوا وہ صاحب قرآن کہتا ہے حسین کی محبت میں مرنے والا شہید ہے، حسن کی محبت میں مرنے والا شہید ہے، فاطمہ کی الفت لے کر مرنے والا شہید ہے، علی کی محبت میں جیون گزار کر روح نکل جائے اسے قرآن شہید، نبی شہید کہتا ہے۔ اے قرآن اب تو بتا دے شہید اسے کہتے ہیں، قرآن تو بتا شہید اسے کہتے ہیں۔ تو قرآن نے فرمایا شہید وہ ہوتا ہے جو دنیا کی نگاہوں میں وہ تو مردہ ہوتا ہے، مگر اللہ کے مشیت کے سامنے وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہوتا ہے۔ اب ایک بات بتائیے، یہ سب تو اشعار کی بات ہے، اے بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تاروز حشر بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے کر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ آئینے مشیت کا شناسا ایسا جن کے قدموں میں ہو کوثر، وہ پیاسا ایسا اور کیوں نہ جھومے فخر سے رسول عربی، کیونکہ تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ وہ حسین، مگر صحیح تو بات وہ ہے کہ حسین اعظم کے لیے میرا راجہ سب کا خواجہ، خواجہ غریب نواز جو کہہ گئے شاست حسین
بادشاہ ہست حسین، دیاست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نہ داد، دست در دست یزید، حق کے بنا لا الہ ہست حسین۔ اب انسان کی ایک فطرت ہے کہ جس کو وہ بادشاہ مانے تو اس کی سلطنت کی حدود کو بھی جانے۔ مامون الرشید بادشاہ کہاں سے کہاں تک، محمود غزنوی بادشاہ کہاں سے کہاں تک، اکبر ایک زمانے کا بادشاہ اس کی سلطنت کہاں سے کہاں تک، ایک فطرت ہے انسان کی۔ اچھا، ہر دور کا جو بادشاہ رہا ہے اپنے سلطنت کے لیے کوئی نہ کوئی مہر قائم کی ہے، کوئی نہ کوئی سکہ قائم کیا ہے۔ اب کیا چپ ہے؟ ایک بار کہیے حسین کے نام پر سبحان اللہ۔ ایسا تو نہیں راپر چرچ سے ہم نکل گئے تو ہماری بات پلے نہیں پڑتی۔ میں بیمار ہوں مگر بیماروں کی آواز حد تک نہیں پہنچا رہا ہوں، تو کم سے کم آپ بھی تو تڑپ کے ایک بار کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا، ذرا تم قدم بڑھاؤ ذرا ہم قدم بڑھائیں۔ ایسی خالی چپ چاپ بیٹھو گے تو نہ ہوگا، اور اگر بولو گے تو بھی کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں لے جانے والا ہے۔ ڈرو مت، ڈرو مت۔ تم نے مانا راجا کس کو ہے، مت ڈرو۔ ابھی میں ایک بات بتاؤں، میں نوکری نہیں کرتا وہاں بھی، راپر میں بھی نہیں۔ میں نے کہا راپر مجھے بسنا ہے۔ باپو نے کہا یہ مکان لے لو۔ میں نے کہا کن کا باپو؟ کہا میرا۔ اب باپو کے مکان میں میں رہا، رہنے لگا۔ اب اس میں سے کوئی آ کر یہ کہہ سکتا ہے نکل، کہہ سکتا ہے؟ یا پھر وہ کہے تو میں نکلوں گا؟ میں چلا، تیرا نہیں، باپو نے دیا ہے۔ مجھے رکھنے کا حق باپو کو ہے، نکالنے کا حق باپو کو ہے۔ دنیا کے الگ الگ قانون بنانے والوں، کاغذ مجھے خواجہ نے بتایا ہے تو نکالنے کا حق خواجہ ہی کو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے کاغذ پر ہم خواجہ والے ہیں، خواجہ نے ہم کو بسایا ہے، ہم نے کسی کو خواجہ کے علاوہ راجہ مانا ہی نہیں ہے۔ اسی کے راجہ نے کہا شاست حسین، سبحان اللہ۔ بادشاہ حسین، حسین بادشاہ بھی ہیں، حسین شاہ بھی ہے۔ میں نے عالم تصور میں سوال کیا ہے، میرا راجہ جو آپ فرماتے وہ پتھر کی لکیر، لیکن فطرت انسانی کے مطابق ہم غلامان کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ بادشاہ کا کوئی سکہ ہو اور اس کی سلطنت کی کوئی حد ہو۔ آپ نے حسین کو بادشاہ کہا تو سکہ تو علی مہر بھی بتا دے اور سلطنت کی حدود بھی بتا دیں۔ خواجہ غریب نواز نے جواب دیا، عالم تصور میں احسان رضا دل کو بھی تھام اور عقل میں تالا بھی لگا دے، ادھر ادھر مت جا، سن تیرا سوال ہے۔ جو بادشاہ ہوتا ہے حدود سلطنت ہوتی ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے وہی مہر سلطنت ہوتی ہے۔ میں نے جو حسین کو بادشاہ کہا ہے وہ دنیا کا بادشاہ جس کی مہر کاغذ پر پیڑ پر لگا کرتی ہے، مگر میرا دادا حسین کے حکومت کی مہر کاغذ پر نہیں عاشقوں کے دل میں لگا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تم نے بولا سلطنت کی میعاد یا مدت یا حدود، تو سن میرا حسین ایسا بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ ہے کہ یہاں رہے تو بھی ہمارے دل میں حکومت، یہاں ہے تو بھی بادشاہ، چھپ گئے میرا حسین تو بھی بادشاہ، اور کل حشر میں میرا حسین سب جنتیوں کا بادشاہ۔ سبحان اللہ۔ شاہ است حسین، اب
سمجھ میں آیا؟ بادشاہ حسن حسین اب سمجھ میں آیا کہ حسن حسین دی پناہ حسن حسین سرداد نہ داد دست در دست ایزی حقا کے بنا الہ الہ حسن حسین. درود پاک پڑھی اللہ وسلم. جس نے علی کو چھوڑا ہوا یہ نقصان، در بدر ہزاروں سے بھیک مانگتے ہیں، اسی کو ملتا ہے خدا کے خزانے سے جو آمنہ کے دلاروں، جو زہرا کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں، جو فاطمہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں. یہ کون ہے جن کے نام پر 10 دن لگاتار، اور یہ 10 دن تو نیاز کی شکل میں، سچ تو یہ ہے کہ جب میں دنیا میں آتا ہوں ماں کے دودھ کا کش سے لے کر لحد قبر کے پہلے آخری خوراک تک سب ان کے نانا کا دیا ہوا ہے، سب حسین ہی کا کہہ رہے ہیں. میرا رضا سب کا رضا. لکھتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون لیتا ہے لینے کو منہ چاہیے. سب کو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. تو بہرکیف میں عرض کر رہا تھا. اچھا ایک بات اور سے شاید باپو نے بتا دیا ہو، اگر بتا دیا ہو، کیونکہ کچھ تقریر ایسی ہوتی ہے جس کا کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اور کچھ تقریر اگر موجود نہ رہو تو جس کا کرنا بڑا ہارڈ ہوتا ہے. پچھلے 10 دن میں میرے ذہن میں تو یہ بھی بات ہوگی نا باپو نے کیا کیا بول دیا ہو، کیا کیا بول دیا ہوگا، تو میں بھی اٹھاؤں تو پھر وہی بات ہو جائے گی. مگر پھر بھی یہی جان کر کہ زبان ان کی حسین کا واقعہ بیان کرے، انداز ان کا، اگر میں بیان کروں تو زبان میری، انداز میرا، اور آپ کے لیے بھی رات کل کی اور تھی، آج کی کار اور ہے. کیونکہ ایسا تو ہے نہیں حدیث پاک میں کہ کل محفل سجاؤ تو فرشتے رحمت کے آئیں، اور آج نہ آئے، پوری زندگی سجاؤ فرشتے کا نزول ہر دم ہوتا رہے. یہ دیکھو سخی گھرانہ، اسے سخاوت کہتے ہیں. ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ باہر ایک مسجد کے صحن کے باہر پیالہ یا گلاس میں سوکھی روٹی ڈبو کر کھاتے تھے. اللہ اللہ، سوکھی روٹی ڈباتے تھے اور کھاتے تھے. ایک سائل آیا، عرض کیا اے اللہ کے بندے کئی دن سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلا دیا جائے. مولا علی نے فرمایا، وہ آنے والا پہچانتا بھی تھا کون ہے. مولا علی نے فرمایا اگر یہی کھانا ہے تو میرے ساتھ بیٹھ جا، اور اگر اس سے اچھا کھانا ہے تو اس دروازے پہ چلا جا، اس دروازے پہ چلا جا، دستک دے، 2 شہزادے گلاب کے پھول کے مانند نکلیں گے. سبحان اللہ. اپنی ضرورت بیان کر دینا، تیری ضرورت وہاں پوری ہو جائے. سبحان اللہ. بھوکا تھا، گیا اس دروازے کے پاس. جو ایک بات بتاؤں آپ کو، اگر کہے کہ یہاں ایک کھانا کھا لے، اس سے اچھا وہاں، تو تھوڑا بھوک اور برداشت کافی ہے، مگر جاؤں گا تو وہی ہے نا. ارے بھائی ایک جگہ اگر چوکھا بناؤ شادی میں، مان لو باپو کے لڑکے کی شادی ہے، مان لو اللہ عمر دے، ہے نا، ایک جگہ وہ کھاوا بنا دیا چوکھا، اور دوسری جگہ منصب بنا دیا، اور وہاں کھانا جات کے بنا دیا. جات کا کھانا سمجھتے نا کیا؟ کوفتہ، قورمہ، کباب، چکن دانا، چکن فرائی، سلی دانا، سلی کباب، چکن ٹکا، چکن کارا، شامی کباب، بٹاکا کا نام دیتے ہیں، ڈونگری بٹاکا. باپو کا دسترخوان، میں نے آپ لوگوں کی مثال نہیں دی. اب بتاؤ، میزبان نے کہا
आए हो? बापू की तो बुलाए हुई दावत में आया हूँ। कहा चोखा खाना यहाँ बैठ जा, और तरह तरह के भजिया गली वाला खाना खाना है तुम उधर जाओ, तवे लगे हैं, तो तुम कहाँ बैठोगे? उधर जाओगे, यहाँ कोई बैठने वाला नहीं। साइल से जब मौला अली ने फरमाया अगर सूखी रोटी खाना है तो मेरे साथ बैठ जा, अच्छा खाना है तो उस दरवाजे पे चला जा, उस दरवाजे से कभी कोई साइल महरूम नहीं जाता है। साइल पहुंचा तो शक्ति हसनैन करीमैन निकल गए। सुभान अल्लाह। जनाब हसन और हुसैन ने फरमाया साहिब क्या बात है? साहिब ने कहा कई दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा। इमाम आली मकाम पे इमाम आली मकाम और हजरत हसन मुस्तफा घर के अंदर गए, जो कुछ उम्दा खाना था लाकर साहिल को दिया। शिकम शेर होकर उस साहिल ने खाना खाया, और जब खाने से फारूक हुआ, आसूदा हुआ, कहा शहजादे? फरमाया बोलिए। कहा एक खुराक खाना और दे दोगे? एक खुराक खाना और दे दो। शहजादू ने फरमाया ऐसा है क्या भूख नहीं मिटती? कहा भूख तो मिट गई। कहा फिर इसलिए? कहा उस दरवाजे पे देखो एक बूढ़ा सूखी रोटी खाता है, उनके लिए खुराक दे दो। शहजादू ने इतना सुना आंखें बरसने लगी। साहिल ने चेहरा उठाया, नजर पड़ी चेहरे हुसैन पर, कहने लगा शहजादे इस बात से तुम क्यों रोने लगे? फरमाया साहिल जिसे तुम आम बूढ़ा समझते हो वो कोई आम बूढ़ा नहीं, दामादे रसूल हुसैन का बाप मौला अली है। वो मौला अली है जो खुद सूखी रोटी खाकर भी तुमने उम्दा खाना के लिए इस दरवाजे पर भेज दिया है। अल्लाह अल्लाह। इसीलिए तो एक शायर ने क्या ही खूब इस जगह एक मरतबा और बोलते पाकड़ी अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बैरक बदरा, मैं अर्ज कर रहा था अहले बैत की सखावत। मैंने एक आया करीमा तिलावत की है। देखिए दो बातें चंद मिनट में खाली सुन लीजिए। हुसैन, अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह माशाअल्लाह। मैं पहले क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु, ऐ ईमान वालों मदद तलब करो। किससे? सब्र से, वस्सलाह और नमाज से। हुसैन की पूरी जिंदगी का मुताला करोगे तो यकीनन हुसैन की जिंदगी की इब्तिदा सब्र से चालू होती है, नमाज पर खत्म होती है। इस आयत की इब्तिदा जिसका नतीजा है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, उस आयत का पहला जुज़ है मदद तलब करो सब्र से और नमाज से। हुसैन की जिंदगी को देखो, सब्र से चालू, नमाज पे खत्म। गौर करो, अभी तकरीबन 7 साल जिंदगी। वो मुस्तफा आका जो कायनात का सरदार है, हुसैन का नाना है, वो दुनिया से ज़ाहिरी जिंदगी से पर्दा फरमाए। हुसैन ने सब्र किया। हुसैन सब्र के साथ है कि नहीं? नाना चले गए, वो कौन सा नाना है। साहबा इकराम फरमाते हैं मुस्तफा आका अपने नवासे हुसैन को कभी यहाँ चढ़ाते थे और फिर उभारते थे, बेटा और ऊंचे आओ। आका हुसैन कदम और आगे बढ़ाते, मुस्तफा फरमाते बेटा कदम और ऊपर लाओ। आका हुसैन कदम और चढ़ाते, साहबा फरमाते हैं उधर से मुस्तफा जिद करते, हुसैन कदम बढ़ाते, यहाँ तक के इमाम का कदम मुस्तफा आका के छाती तक आ जाता। और जब
حسین مصطفیٰ کے چھاتی تک چڑھ جاتے، یعنی قدم وہاں تک آتا تو منہ مصطفیٰ کے حسین کے منہ سے لگ جاتا، مصطفیٰ آقا حسین کے ہونٹ اور زبان کو اس طرح پھر چوستے جیسا کہ کوئی کھجور کی گٹھلی چوسا کرتا ہے۔ یہ پیار ہے۔ اللہ اللہ، وہ نانا دنیا سے پردہ فرما گئے، حسین نے صبر کیا۔ دیکھو حسین صبر کے ساتھ، ابھی 6 مہینے ہی گزرے تھے، خاتون جنت ماں فاطمہ الزہرا دنیا سے چلی گئی، حسین نے صبر کیا۔ حسین صبر کے ساتھ کچھ سال 36 سال تقریباً کم و بیش باپ کا سنگت ملا، مولا علی چلے گئے، حسین نے صبر کیا۔ حسین صبر کے ساتھ کچھ دنوں کچھ سال بعد پھر مولا حسن مجتبی 6 مہینہ رہ کر آپ نے حکومت سے دست برداشتی کی، اور اس کے بعد 50 ہجری کو آقا حسن مصطفیٰ چل بسے۔ حسین نے دیکھا، صبر کیا، حسین صبر کے ساتھ، اور جب معاویہ امیر معاویہ کے بعد یزید بیٹھا، یہ وہ یزید ہے جس کے بارے میں خیمہ نبی نے پہلے ہی فرمایا تھا، میری سنت کو جو رد و بدل کرے گا اس کا نام یزید ہوگا۔ یزید تخت پر بیٹھا، خط بھیجا بیت حسین کے لیے، انکار، نانا کا روزہ حسین کو چھوڑنا پڑا۔ حسین نے صبر کیا، حسین صبر کے ساتھ، ماں کی قربت حسین کو چھوڑنی پڑی۔ حسین صبر کے ساتھ مکہ پہنچے، خانہ حرم کعبہ کو چھوڑنا پڑا۔ حسین صبر کے ساتھ کربلا پہنچے، جانثاروں کو شہید کیا دین کی خاطر۔ حسین نے صبر کیا، حسین صبر کے ساتھ اون محمد کی لاش تڑپتی دیکھا، دین کو بچانے کے لیے حسین نے صبر کیا۔ حسین صبر کے ساتھ علی اصغر کو گود میں دم توڑتا دیکھا، حسین نے صبر کیا۔ حسین صبر کے ساتھ علی اکبر کی جمع لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے جناب حسین نے دیکھا، حسین نے صبر کیا۔ حسین صبر کے ساتھ 3 دن بھوکے پیاسے حسین نے صبر کیا۔ حسین صبر کے ساتھ اور خود اپنی گردن نماز میں کٹا کر دنیا کو یہ دعوت دے دیا کہ حسین جب پیدا ہوئے تو صبر لے کر اور کربلا تک حسین صبر کا ساتھ رہا، اور سجدہ کر کے دنیا کو بتا دیا۔ حسین جب دنیا سے گیا تو نماز کے ساتھ گیا، پتہ چلا حسین کی ابتدا صبر سے ہوتی ہے، اور حسین کی ظاہری زندگی کی انتہا نماز پر ہوتی ہے۔ اسی سجدے کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہو سکے تو لاؤ 2 جہاں میزان پر، لاؤ آسماں ہے لاؤ، سورج ہے لاؤ، ستارے ہیں لاؤ، اتارین ہے لاؤ، مشتری ہے لاؤ، زحل ہے لاؤ، لاؤ زمین کا خطہ لاؤ، دولت لاؤ، سیم و سر لاؤ، ہو سکے تو لاؤ 2 جہاں میزان پر۔ ایک عاشق کہتا ہے ہو سکے تو لاؤ 2 جہاں میزان پر، میں نے ایک سجدہ کربلا سے لے لیا۔ کیا مطلب؟ وہ کہتا ہے 2 جہان کی ساری نعمتوں کا اے مقابل تم پلے میں رکھو، اور حسین کا سجدہ میں ایک پلے میں رکھوں، قسم خدا کی حسین کے سجدے کا کوئی جواب نہیں۔ اللہ اللہ، یہ حسین ہے۔ اچھا ایک بات غور کیا آپ نے،
قربانی، قربانی، اس سے پہلے بھی تو قربانی ملی۔ اللہ تبارک